عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام تو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، پھر یہ جنگ و جدال میں غزوات میں آپ نے کیوں حصہ لیا؟ غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے، واقعات کیا تھے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ غزوہ بدر ہے کیا؟ خدائی مدد کا بھی اس میں نزول ہوا؟ اہل عقل و خرد آج تک حیران ہیں۔ اب اگلا کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ بدر فرقان ہے کیسے؟ آپ سے سب کو تشریف لائے، اب ذات خداوند ہے کہاں؟ اس کے وجود کو محسوس کیسے کیا جائے گا؟ اس کے وجود کو ایکسپیرینس کیسے کیا جائے گا؟ مسلمانوں کی فیور میں حالات بظاہر نہیں تھے۔ اگر آج یہ اہل ہاتھ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں کسی حوالے سے، تو وہ لڑنے کس سے جا رہے تھے؟ اب ہم نے جو نکتہ سمجھنا ہے، یہ یقین پیدا کہاں سے ہوا؟ اسی صحابی نے غزوہ بدر کی طرف جانے کے لیے اللہ سے کمٹمنٹ کی بات نہیں کی، رسول اللہ سے کمٹمنٹ کی بات، جو حقیقت مشہود ہے، پیکر محسوس ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ تو حضور کی زبان سے جو نکلے گا وہی قول خداوند ہوگا۔ کوئی ہندو آئے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو اسے۔ قاضی نے فرمایا آپ کو پتا ہے میں نے سونے کا کیوں کہا؟ یہ یوم بدر ہے۔ اللہ قاضی نے فرمایا ایک یوم بدر وہ تھا کفار مکہ اور ریاست مدینہ کے درمیان، ایک آج یوم بدر ہے کفار کانگریس اور مسلمان ہند کے درمیان۔ سبحان اللہ، یہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب ناظرین و سامعین، نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے، اور یہی اسوہ حسنہ اسوہ مبارکہ ہے، اور اللہ کریم نے آپ کی کامل اتباع کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیے ہیں ان تمام پر عمل ہوگا، ان کی اتباع ہوگی صدق دل سے، تبھی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مقدسہ کا ایک پہلو آپ کے غزوات بھی ہیں۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام تو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، پھر یہ جنگ و جدال میں غزوات میں آپ نے کیوں حصہ لیا؟ دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کے عہد مبارک میں اور آپ سے پہلے جنگیں لڑی جاتی تھی۔ اگر نبی کریم علیہ السلام میدان حرب میں خود تشریف نہ لاتے تو آپ کی امت کو میدان حرب کے حوالے سے کیا اسوہ ملتا؟ کیونکہ سیلف ڈیفenس، اپنی ریاست کا، اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کا دفاع کرنا بعض دفعہ فرض کفایہ ہوتا ہے، بعض دفعہ فرض عین ہوتا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس غزوات میں نہ جاتے، حصہ نہ لیتے تو امت کے لیے ایک خلا تشنگی رہتی۔ تو چونکہ آپ کی حیات ایک کامل حیات ہے، ایک مکمل نمونہ ہے، اس لیے آپ نے غزوات میں حصہ لیا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں بڑے بڑے فتنے تھے، بڑے بڑے دہشت گرد تھے جو راستوں میں کہہ لیجئے کہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ انسانیت کے لیے وہ بہت بڑا فتنہ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا تقاضا کیا تھا؟ ان کو دیکھ کر چپ رہتے یا ان کی بیخ کنی کرتے؟ بالکل آپ نے جو کیا وہی 100% درست، حق اور عین ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو پہلا وہ غزوہ جس میں باقاعدہ قتال ہوا اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے، واقعات کیا تھے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ اور ناظرین محترم، علامہ نے کیا خوب کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ وجہ کیا ہے کہ اہل حق کے ساتھ اہل شر کیوں نبرد آزما ہوتے ہیں؟ اور اس کا ایک کہہ لیجئے نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کا ایک بہت بڑا مارکا غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں جانبین کے دونوں اطراف کے کیا نظریات تھے؟ ایک طرف لات و عزا کے متوالے تھے تو دوسری طرف شمع جمال مصطفی کے پروانے تھے۔ ایک طرف تکبر و نخوت کے ڈھیر تھے تو دوسری طرف عاجزی و اخلاص کے پیکر تھے۔ ایک طرف کا سپہ سالار اس امت کا فرعون تھا تو دوسری طرف کے سپہ سالار نبی رحمت تھے۔ ایک طرف والوں کا مقصود پتھر کی مورتیوں کا بول بالا تھا تو دوسری طرف پتھروں کو کلمہ پڑھوانے والے کے رب کی توحید اور اس کی عظمت کا ابلاغ تھا۔ ایک طرف افرادی قوت، آلات حرب اور سامان تعیش کی بھرمار تھی تو دوسری طرف چند جانثاران وفا شعار اور گنتی کے ہتھیار تھے۔ یہ تھے اطراف کے نظریات اور ان کے کہہ لیجئے کہ ظاہری پوزیشن۔ اور پھر یہ غزوہ جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، کیا اس کے اسباب تھے، کیا حکمتیں تھیں، کیا واقعات ہوئے اور کیا اس کے اسلام پر، تاریخ اسلام پر اور اہل ایمان کی ارواح اور قلوب اور ایمانی حالت پر اثرات مرتب ہوئے؟ اس حوالے سے آج ہماری اس نشست میں ملک پاکستان کے بہت بڑے دانشور اور اقبالیات کے حوالے سے ایک ممتاز نام جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب میرے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، بہت شکریہ آپ ہماری اس نشست میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے آنے کا اور مجھے بات کرنے کا موقع ماشاءاللہ دیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ذرا غزوہ بدر ہے کیا؟ کیا اس کے اسباب کیا ہے؟ یہ ایک طرف یہ دیوانگی بھی نظر آتی ہے اور ایک طرف کہہ لیجیے کہ خدائی مدد بھی کا بھی اس میں نزول ہوا ہے کیا؟ اہل عقل و خرد آج تک حیران ہے۔ ڈاکٹر صاحب غزوہ بدر کو اگر آپ بہت مختصر طور پہ اس کا تعارف کرنا چاہیں تو اس کا وہی تعارف ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے، جسے یوم فرقان کہا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آ کے دو چیزیں، دو حقیقتیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کے نکھر کے سامنے آ جائیں سبحان اللہ۔ اور ان کا فرق سامنے آ جائے، جیسے روشنی اور اندھیرا، واہ۔ جیسے اونچائی اور بلندی اور پستی۔ تو آسمان اور زمین دو مختلف حقیقتیں جب نکھر کے سامنے آتی ہیں اور آپ ان کے اندر ڈسٹنکشن پیدا کر سکتے ہیں، امتیاز کر سکتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہاں فرقان قائم ہو گئی ہے۔ بدر کیا ہے؟ یہ حق اور باطل کا فرقان ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی حق اور باطل کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک ایسی حد فاصل قائم کر دی، ایک ایسا کرائٹیرین دے دیا کہ اس کے بعد مستقبل میں کبھی بھی حق اور باطل کے لیے کسی مزید معیار کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اب اگلا کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ بدر فرقان ہے کیسے؟ ضرور فرقان ڈاکٹر صاحب اس طرح سے ہے، دیکھیں ذات رسالت ماں تشریف لائے، انبیاء کی کلائمیکس پہ، جب سلسلہ انبیاء اپنی میچورٹی پہ پہنچ گیا، ماشاءاللہ۔ اپنے اتمام پہ پہنچ گیا، اپنی کاملیت پہ پہنچ گیا، آپ سسم تشریف لائے۔ آپ سسم کیوں تشریف لائے؟ ذات خداوند کے اسبات کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سارے انبیاء سبحان اللہ۔ ایک ہی نقطہ لے کے آئے کہ اللہ ہے، اس کے ساتھ جڑے جو دوسرے نقطے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، دین تو ان تین چیزوں کا ہی نام ہے، باقی تو ساری اس کی ڈیٹیلز ہیں، اس کے ایکسٹینشنز ہیں۔ ایسے ہی۔ بقیہ دو چیزیں بھی پرائمریلی آرگومنٹ بن جاتی ہیں ذات خداوند کے اسبات کا۔ سبحان اللہ۔ اب ذات خداوند ہے کہاں؟ اس کے وجود کو محسوس کیسے کیا جائے گا؟ اس کے وجود کو ایکسپیرینس کیسے کیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب اس کے وجود کو موجود محسوس کرنا، اس کو ایکسپیرینس کرنا، اس کے وجود کو پانا، اس کے وجود کا مشاہدہ کرنا اس وقت حقیقت بنتا ہے، ہمارے لیے یقین بنتا ہے جب بقیہ سارے دروازے بند ہو جائیں اور اللہ کی تائید مدد فنکشن کرتی ہوئی نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ بدر میں یہی ہوا، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، عظیم اللہ۔ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے، تم گرے پڑے تھے، تم عزت سے دور تھے، اذلہ۔ اب آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس ماحول کو دیکھیں، عددی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، اس دور کے کلچر کے لحاظ سے، کسی بھی پیمانے کے تحت آپ دیکھیں یعنی مسلمانوں کی فیور میں حالات بظاہر نہیں تھے، دوسرا فریق غالب تھا، غالب تھا۔ دوسرا فریق غالب تھا۔ ایسے ہی۔ ہتھیار کتنے ہیں، تعداد کتنی ہے، اور ان کی مینوپولیشن کتنی ہے، دائیں بائیں سے سپورٹ کتنی ہے، انٹرنیشنل آج کے ماحول کی زبان میں بات کریں، انٹرنیشنل سپورٹ کتنی ہے، قبائل کی سپورٹ کتنی ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس غزوے کے شروع ہونے سے پہلے آپ سے دعا فرما رہے ہیں، اللہ یہی کچھ تھا جو میں لے آیا ہوں، مفہوم آپ کی دعا کا۔ جی۔ اگر آج یہ اہل حق مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ اہل حق کو مٹنے کے لیے حق خود آ گیا، مٹنے سے بچانے کے لیے حق خود آ گیا۔ خود آ گیا۔ سبحان اللہ۔ گویا غزوہ بدر ذات خداوند کو ایکسپیرینس کرنے کا نام۔ واہ 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 واہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ادھر جہاں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو 313 اصحاب رسول ہیں، ویسے تو جو بھی ہیں ماشاءاللہ سارے اہل ایمان ہیں رضی اللہ عنہم، ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں کسی حوالے سے، تو وہ لڑنے کس سے جا رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں بڑی بنیادی چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبق جو ہے غزوہ بدر کا، یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے۔ ایسے ہی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں آپ تب کرتے ہیں جب آپ کو اس کام کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اب ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، جب ہم اٹھ کے یہاں سے نکلنا چاہیں گے ہمیں پکا یقین ہے کہ ہم دروازے سے نکل سکتے ہیں، ہم کبھی دیوار سے سر نہیں ماریں گے، واہ واہ، دروازے سے نکلیں گے۔ کیا بات ہے۔ آپ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ واہ سبحان۔ اگلی بات، 313 اپنے سے 3 گنا طاقت سے ٹکرانے کے لیے چلے گئے، اگر انہیں یقین نہ ہوتا کہ یہ ٹکرانا ہماری فیور میں کبھی نہ جاتے، اور جن کو یقین نہیں تھا وہ منافق تھے، وہ پیچھے رہ گئے۔ واہ واہ۔ اب ہم نے جو نقطہ سمجھنا ہے، یہ یقین پیدا کہاں سے ہوا؟ ڈاکٹر صاحب یہ یقین پیدا ہوا ذات رسالت مآب کے ساتھ تعلق سے۔ ہم نے اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ تائید ایزدی صرف یقین سے اترتی ہے، اور یقین آتا ہے اس ہستی سے جسے ذات خداوند کا براہ راست مشاہدہ حاصل ہے۔ واہ واہ واہ۔ جتنا ہم اس ذات کے قریب ہوں گے، آپ دیکھیں جس وقت آپ سچ میں صحابہ کرام سے رائے لی، مختلف صحابہ نے رائے دی، آپ بار بار رائے لیتے رہے، حتیٰ کہ شاید حضرت سعد بن عبادہ تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کا روح سخن انصار کی طرف، انصار کی طرف، آپ انصار کی فیور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں،
ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں ہم آپ کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے ہم اپنی خواتین کی کرتے ہیں، اپنی عزتوں کی کرتے ہیں. ہم لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے. آپ چاہیں تو ہمیں سمندروں سے ڈوبنے کا کہہ دیں، چاہیں تو پہاڑوں سے ٹکرانے کا کہہ دیں. ہم نہ پہاڑوں سے ٹکرانے سے رکنے والے ہیں، نہ سمندر پر ڈوبنے کے لیے ساحل پہ رکنے والے ہیں، جہاں فرمائیں گے. اچھا، اب جس طرح میں متوجہ ڈاکٹر صاحب کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کے سارے مکالمات اٹھا کے دیکھ لیں. اسی صحابی نے غزوہ بدر کی طرف جانے کے لیے اللہ سے کمٹمنٹ کی بات نہیں کی، رسول اللہ سے کمٹمنٹ کی بات. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا آرگومنٹ حضور ہیں، قرآن مجید کا آرگومنٹ حضور ہیں. ویزیبل ریئلٹی، جو حقیقت مشہود ہے، پیکر محسوس ہیں، وہ حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات ہے. تو حضور کی زبان سے جو نکلے گا وہی قول خداوند ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب انہی حالات کو سامنے رکھ کر کہہ لیجئے کہ عصر حاضر کا، بلکہ جنوبی ایشیا کا کیا، دنیا کا عظیم ترین انٹلیکچوئل علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یعنی وجود میں، یعنی اب آج ڈاکٹر صاحب عشق نے بتا دیا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے علامہ کا مصرع پڑھ دیا ہے، یہ مصرع کائنات ہے. آپ وجود پہ غور کریں. علامہ نے یہاں جنگ، میدان جنگ نہیں کہا، میدان جنگ نہیں کہا. مارکہ وجود کا مطلب یہ ہے ایک بدر و حنین آپ کے اندر بھی ہے. اللہ، ایک بدر و حنین آپ کی دنیا خیال کے اندر بھی ہے. ایک بدر و حنین آپ کی دنیا علم کے اندر بھی ہے. ایک بدر و حنین آپ کی دنیا سیاست کے اندر بھی ہے، معیشت کے اندر بھی ہے. ایک بدر و حنین عالمی سیاست کی بساط پر بھی ہے. ایک بدر و حنین آپ کی روح کی دنیا کے اندر بھی ہے. مارکہ وجود کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات ہست و بود ظاہر و باطن کے ساتھ بدر و حنین سے خالی نہیں ہے. اچھا، دوسری بات جو علامہ کی بات آپ نے کی، یہ کیا ہے؟ علامہ جیسی شخصیات جب بدر و حنین کا ذکر کرتی ہیں تو یہ دراصل بدر و حنین کی ایکسٹینشن ہے جو یہاں تک پہنچتی ہے. اب میں اس کی مثال آپ کو دوں گا. جب تحریک پاکستان جاری تھی، آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کو علامہ اقبال منتیں کر کے خطوط لکھ کے لے کے آئے اور ان کو یہاں کی لیڈرشپ سنبھالنے پہ کنوینس کیا. اور 19 خطوط ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں اور ہم نے شائع کیے ہوئے ہیں. وہ 19 خطوط اگر علامہ نہ لکھتے قائد اعظم کو، تو قائد اعظم کبھی بھی مسلم لیگ کو نہ سنبھالتے، نہ مطالبہ پاکستان پہ آتے. جس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال کا یہ کہنا مارکہ بدر و حنین کی ایکسٹینشن کس طرح سے ہے، اور آج ہم اس سے کتنے دور ہو گئے ہیں، ہم کیسے اس کے قریب ہوں. جس وقت 1945 کے اندر مسلم لیگ نے الیکشن جیت لیا، ٹھیک ہے، 99% سیٹیں لے لی دسمبر 45 جنوری 46 کے اندر، انگریز اور کانگریس نے مطالبہ پاکستان نہیں مانا. قائد اعظم نے بار بار کہا نہیں مانا. قائد اعظم نے فرمایا اب میں ایک ایسا اعلان کرنے والا ہوں، اب بھی وقت ہے کانگریس کے پاس اور تاج برطانیہ کے پاس کو میرا مطالبہ مان لیں، مسلمانان ہند کا مطالبہ مان لیں، اگر نہ مانا تو پچھتائیں گے. انہوں نے کہا جنہوں نے کیا کرنا ہے؟ قائد اعظم نے مالابار ہل بمبے اپنی کوٹھی پہ پریس کانفرنس کر کے فرمایا آج میں 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس دن پورے ہندوستان میں ہر مسلمان اپنے گھر سے نکل کے مطالبہ پاکستان کے حق میں ڈیمانسٹریٹ کرے گا. اگر اس کے راستے میں کوئی ہندو آئے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو اسے، اور کوئی ہندو مسلمانوں کے راستے میں نہ آئے. اصل بات کیا تھی؟ قائد نے فرمایا آپ کو پتا ہے میں نے 16 اگست کیوں کہا؟ یہ یوم بدر ہے، اللہ، یہ یوم فرقان ہے، یہ ایکسٹینشن ہے، یہ یوم فرقان ہے. اگلی بات قائد اعظم نے فرمایا ایک یوم بدر وہ تھا کفار مکہ اور ریاست مدینہ کے درمیان، ایک آج یوم بدر ہے کفار کانگریس اور مسلمان ہند کے درمیان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب یہ اعلان ہوا پورے ہندوستان میں تھرتھلی پھیل گئی، سراسینگی پھیل گئی. نہرو، پٹیل، گاندھی نے قائد اعظم کو تار بھیجنے شروع کیے. یہ کر دیا کہ آپ نے مذہب کو لے آئے درمیان. یہ وہ قائد اعظم نے فرمایا نہ میں کسی کا تار پڑھتا ہوں نہ کسی کا فون سنتا. پہلے سوئے ہوئے تھے، اب ساری بات 16 اگست کے بعد ہوگی. اللہ، 16 اگست کو کیا ہوا؟ میں خود نہیں کچھ کہتا، کانگریس کے صدر، آل انڈیا کانگریس کا صدر ابوالکلام آزاد، انڈیا ونس فریڈم میں اس نے لکھا کہ میں نے شام کو وزٹ کیا کلکتہ، لاشوں سے سڑکیں بھری ہوئی تھیں. بنگال، آسام کی سڑکیں لاشوں سے بھری ہوئی تھی، جن کو بنگال کے گورنر نے اپنی تار کھینچ دی فون سے، مجھے کوئی کال نہ کر دے، مجھے اٹھا کے نہ لے جائے. یہ ماحول بنا ہوا تھا. اور شام کو ایگزیکٹو کمیٹی کانگریس کی بیٹھی، انہوں نے کہا میں مطالبہ پاکستان قبول ہے. گزارش یہ ہے، یہ ہے بدر کا گزارش یہ ہے، سبحان اللہ، دو باتیں، یقین اور اس پہ ویژن کے ساتھ استقامت، کے یہ بدر کی ایکسٹینشن ہے اور آج ہمیں اس کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی لیے مولانا ظفر علی خان نے میں سمجھتا ہوں کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. ڈاکٹر صاحب یہ فضائے بدر کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ فضائے بدر ہے. کیا فضائے بدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کریکٹر کو، اس یقین کو ریوائیو، یقین کو، اس اخلاص کو، اس کریکٹر کو، اس اخلاص کو ریوائیو کریں، اس اخلاص کو، اور ذات رسالت مآب کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے ہے اس کو. یعنی دوسرے لفظ میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نسبت رسول کو تباہ نہ کریں،
جو آپ کے کہہ لیجئے کہ روح محمد ہے آپ کے اندر، اس کو سٹرونگ کیا جائے. ہمارا بہت بڑا ہے، جب ہم نسبت محمد کہتے ہیں یا روح محمد کہتے ہیں، ہم اس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں ریلیجس سرکل کے اندر. اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے بیہیویئر کے اندر. آپ کی زندگی کا پورا رویہ جو ہے وہ نسبت رسالت کا حامل ہونا چاہیے، تبھی اس کی تاثیر نظر آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے واقعات بھی دیکھیں، یعنی آغاز میں بھی آپ نے جملہ فرمایا کہ ہم سمندر میں کود جائیں گے، واقعات میں ناظرین اس پہ بھی غور کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی صفیں سیدھی کر رہے ہیں، تو ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے، شکم ان کا بڑا تھا، آپ نے چھڑی لگائی، فرمایا استوے یا سواد، سواد صف کو سیدھا کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کریم نے آپ کو عدل کرنے کے لیے کائنات میں بھیجا ہے، مجھے چھڑی سے تکلیف ہوئی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. فرمایا یہ لو چھڑی، بدلہ لو. انہوں نے عرض کیا حضور میرے جسم پر تو کپڑا بھی نہیں، آپ کے جسم اطہر پر کپڑے ہیں. اپنے شکم سے کپڑا اٹھا دیا، فرمایا لو سواد بدلہ لے لو. حضرت سواد نے چھڑی پھینکی اور حضور کے بدن سے لپٹ گئے. کہنے گے یا رسول اللہ میں اور آپ سے بدلہ میدان جہاد میں کھڑا ہوں، پتہ نہیں گھر جانا یا نہیں جانا. دیکھیے شروع میں بھی آغاز میں بھی عشق نظر آ رہا ہے، میدان میں جب موت یعنی شہادت سر پہ کھڑی ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آج؟ یہ کون سا دن ہے؟ کیوں پوری امت مسلمہ کے کہہ لیجئے اہل نظر اہل فکر بدر کرتے رہے ہیں کہ اس جذبے کو بیدار کیا جائے، اس نسبت کا، وہ جو صحابہ کرام نے اس دن نسبت کا اظہار کر دیا تھا، اس نسبت کو پھر دوبارہ دنیا کے سامنے اسی انداز میں پیش کیا جائے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ پھر میں وہی بات کروں گا، ہم ان سب چیزوں کو اس مذہبی پیرائے میں آ کے بند کر دیتے ہیں. جی جی، اس کو زندگی کا رویہ بنانے کے زندگی کا رویہ، جب تک ہم اس کو پوری زندگی کا رویہ نہیں بنائیں گے، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے رکھ رکھاؤ کے اندر، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کے اندر، حقوق کی ادائیگی کے اندر، ہمارے ریاستی رویوں کے اندر، ہمارے بین الاقوامی رویوں کے اندر وہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہوتی جو صحابہ کرام کے کریکٹر میں تھی. تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کرسی کی ایک ٹانگ کو کرسی بنا کے آپ اس پہ بیٹھ نہیں سکتے جب تک پوری کرسی آپ کے سامنے نہیں ہوگی. جب تک پوری سیرت کا جو ایک ٹوٹیلٹی ہے، ان ٹوٹیلٹی، اس کو آپ اپنے اندر ابزارب نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ فضائے بدر پیدا ہوگی، نہ وہ اثرات نظر آئیں گے. اور دنیا بھر میں اس وقت دیکھ لیں آپ جو صورتحال ملت اسلامیہ کی بنی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ وہ صحابہ کرام کو تو اب بظاہر تو نہیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں فتح ہوتی ہے کیا ہو جائے گا، یعنی وہ تو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول جو اصطلاحات ہم بولتے ہیں وہ اس کہہ لیجیے جذبے سے سرشار تھے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے جذبے سرشار ہو اس کے آگے باطل فنا ہی ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں یہ یقین نہیں تھا فتح ہوگی کہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو آپ سے نے فرمایا انہیں ایک ایک چیز پہ یقین تھا. ٹھیک ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ اس مارکے کے اندر اترے تھے کہ ہم غلبہ حق کے لیے آئے اور ہم غلبہ حق کر کے لوٹیں گے. یہی تو وجہ ہے جس وقت آپ سے دعا فرما رہے ہیں تو یہ کیا یقین تھا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو راضی نہیں فرمائے گا. تو یہ ایک یقین تھا جو ذات رسالت مآب کی تربیت کے ذریعے سے، ذات رسالت مآب پر اعتماد کے ذریعے سے، اور ذات رسالت مآب کے اندر عملاً فنائیت کے ذریعے سے، جذباتی فنائیت نہیں میں کہہ رہا، عملاً فنائیت تھی، وہ ان کو وہ یقین حاصل تھا اور اس یقین کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا، تاریخ کے اوپر مرتسم ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب نے بدر کی جو فلسفی بیان کی ہے، یقین کیجئے بدر والا مزاج پوری حیات میں ہمارا جب تک رفیق کار نہ رہے گا، ہم دین اسلام کے جو مقاصد ہیں اس پر کہہ لیجئے کہ عمل نہیں کر سکیں گے. اور مقام خیر کو پانے کے لیے جتنی ہماری سٹرگل ہے، اگر جب تک بدر کا جذبہ ہمارا رفیق کار نہیں ہوگا ہم شاید پا نہ سکیں. آج اس مزاج کو اپنائیے، بدر کو اس لیے نہ پڑھیے اور واہ واہ کرنے کے لیے صرف نہ پڑھیے، بلکہ اصحاب بدر کی وہ جرت، وہ مزاج، وہ فنائیت کے جذبات کو اپنی طبیعت کا حصہ بنائیے. اگر زندگی میں خیر کو پانا ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے اور مقاصد حیات کی تکمیل اعلیٰ صورتوں میں کرنی ہے تو ہماری زندگی میں بدر سامنے رہنا چاہیے. جبھی پھر اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور اقوام عالم میں بھی ہماری بڑی اعلیٰ شناخت بن جائے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اللہ حافظ.